ابھی کیا ہے سٹیٹس؟ جو کل سٹیٹس تھا فی الحال وہی ہے کہ آپ کے مطابق آپ کی نشستیں کم ہیں، آپ کے مطابق پیپلز پارٹی نشستوں کو چرانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی یہی سٹیٹس ہے یا کچھ بہتری تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں 9 سیٹوں پہ ہمارا یہ کلیم تھا نا کہ ہمارے پاس فارم موجود ہیں اور انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا ہے. صحیح ہے. ہم اس کے لیے سٹرگل کرتے رہے لڑتے رہے. 3 سیٹیں تو بہرحال ہم نے آر او سے لے لی، باقی رہ گئی 6. ان 6 پر یہ نتیجہ تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں رزلٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے ہماری گنتی کے مطابق جو ہمارے پاس فارم موجود تھے. بہرحال ہم نے بڑی جدوجہد کی. کل بھی بہت پہلے آپ صاحب ایک لمحے میں آپ کو یہاں روکتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں 3 سیٹیں ہم نے لے لی، پہلے تو یہ بھی آپ کا کلیم ہے نا، چونکہ الیکشن کمیشن سے ہم نے پھر آج پروگرام سے پہلے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا بھی ہمارا آخری نمبر وہی ہے 9683 یعنی 9386 سوری. دیکھیں وہ اگر نہیں بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں نا تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو آر او کے ریزلٹس ہیں نا. میں نے تو پہلے بھی غلط بات نہیں بتائی تھی، اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں 9 پہ ہی کھڑا ہو جاتا کہ 9 اور ہوں گی تو نہیں کہہ رہا نا. اس کا مطلب ہے 3 ہم نے لے لی ہیں، 6 باقی ہیں. 6 کے لیے آج ہمیں ایک بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے وہ جو آر اوز والا مسئلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلا لیا ہے اور اب اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے ہمیں یہ ساری 6 کی 6 سیٹیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ ہیئرنگ کب ہونی ہے؟ اس کی کوئی تاریخ وغیرہ ملی ہے کیا؟ 23 جنوری کو. اچھا اب ٹھیک ہے نا، یعنی پیر کا ہیئرنگ ہوگی اور پیر کا دن ہے. جی تو انشاءاللہ یہ 6 سیٹیں ہمیں مل جائیں گی. لیکن اب ایک اور کام شروع کر دیا ہے. ایک سیکنڈ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے سیٹیں کم چلتے ہیں. اب یہ 23 والا یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ معاملہ یعنی 1-2 دن میں نمٹ جائے گا، یا 23 کو پہلی سماعت ہوئی، پھر 29 کو دوسری ہوگی، پھر 18 فروری کو تیسری ہوگی، تو یہ تو پھر لمبا ہی نہ ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اس لیے نہیں ہوگی کہ فارم 11 وہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے لیں گے نا فارم 11 میں ہمارے پاس ریکارڈ پورا ہے، فارم 12 بھی پورے ہیں. تو جب وہ پورے ہیں اور اس کی گنتی ٹوٹل کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آر او کو سرزنش بھی ہو اس لیے کہ آر او نے اس بات کو کیوں روک کے رکھا جبکہ باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بار بار نوٹس نکل رہا تھا کہ آپ فوری ریزلٹ دیں. اور یہ صرف یہی نہیں اور بھی چیزوں پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے اور ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی. تو اس طرح ہمارا نمبرز تو الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. اب کی اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات کریں عابد صاحب، ابھی تازہ ترین اس کا مطلب آپ کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ آپ کی 3 بڑھ گئی، لیکن ان 3 کو میں 2 اس لیے گنوں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کہ ایک پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ گئی جو آپ کی کم ہوئی ری کاؤنٹ میں. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو اس لیے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کی ہوئی 86 سے بڑھ کے 2 88 اور ان کی 2 کم نہیں ہوئی بلکہ 1 کم ہوئی، ان کی ہو گئی 92. سو آپ کے مطابق اس وقت 88 اور 92 ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں ابھی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. جو نمبرز اس وقت کے ہیں وہ الگ الگ ہم بات کریں گے کہ کس پہ کیا پرابلم چل رہا ہے. ٹھیک. اب آپ کہیے اگلی بات کیا کر رہے ہیں، کیا مسئلہ شروع ہو گیا؟ ہاں تو یہ نمبر صحیح ہے. اب ان نمبرز میں اگر 6 ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہم 94 پہ چلے جائیں گے نا جو ہمارا کلیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آئیے اس بات پر کہ جو کل چنیسر والی ایک یو سی تھی جس کو میں نے غلطی سے فرحان غنی والی کہہ دیا تھا، جس کو میں نے اپولوجی کی خود سعید غنی سے بھی میسج کر کے کہ یار آپ نے کل شو کے بعد مجھے بھی فون کر کے کہا کہ میں اس میں معذرت خواہوں، غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا. تو اٹس اوکے. سر یہ بات دیکھیں یہ کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. صحیح. جی اب بہرحال وہ گئی پیپلز پارٹی کو، لیکن گئی بڑے خراب طریقے سے اور اس طرح سے گئی کہ وہاں پر جب وہ تھیلا کھولا گیا تو وہ کھلا ہوا تھا اور جب مانگا ہمارے پولنگ ایجنٹ نے، ہمارے جو کینڈیڈیٹ نے کہ بھائی ہمیں وہ فارم 12 دیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے ووٹ تھے، اتنے کاسٹ ہوئے اور اتنی اس کی جو ہے وہ کاؤنٹر فائل ہے اور اتنے ووٹ پڑھنے چاہیے، تو وہ دینے سے آر او صاحبہ نے انکار کر دیا. لڑائی ہوتی رہی کہ بھائی جب تک یہ آپ نہیں دیں گے، یہ نہیں دکھائیں گے تو ہم کاؤنٹنگ کیسے کریں گے، کوئی بھی آ کر ووٹ ڈال دے. تو انہوں نے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد احتجاجاً بائیکاٹ کر کے ہم باہر آئے تو انہوں نے اپنے لوگ بھی جمع کیے ہوئے تھے اور انہوں نے ریزلٹ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اناؤنس کر دیا. اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے الیکشن کمیشن میں. ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ بھی ہم ان کو نہیں جیتنے دیں گے. سو فی الحال حافظ صاحب آپ ابھی سعید غنی صاحب نے آج کہا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ لڑائی لڑتے رہے جس پہ اب تو آپ کو باقاعدہ الیکشن کمیشن کا فورم مل گیا ہے، آپ نے خبر دے دی ہمیں کہ 23 کو سماعت ہے، لیکن کیا ممکن ہے کہ یہ ہوتا رہے اور حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت بھی چلتی رہے، یا یہ مرحلہ وار ہوگا؟ چونکہ سعید غنی صاحب نے آج کہا کہ بھائی ہم جماعت اسلامی سے بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہم سے میئر مانگیں گے تو ہم دیں گے نا، آئیں بیٹھ کے بات کریں، شاید ہم انہیں قائل کر لیں میئر کے لیے، شاید وہ ہمیں قائل کر لیں. تو وہ بات ہی شروع ہو سکتی ہے یا وہ 23 کے بعد دیکھی جائے گی سماعت کے بعد؟ دیکھو بھائی یہ جو 6-7 سیٹوں کا اور یہ پوری 9 سیٹوں کا جو مسئلہ تھا جن میں سے 3 اور 6 میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ جب تک اس کا نتیجہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو اب کمفرٹیبلی انشاءاللہ یہ نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا، بات چیت ہو جائے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کاروائی ڈال دی نا، ایک کل چنیسر میں ڈال دی، اب آج ایک گلشن اقبال میں کر رہے ہیں،
کل کو کسی اور کو کھول رہے ہیں. ملیر میں بغیر بتائے ریکاؤنٹنگ شروع کرنے لگے, وہ پہنچ گئے ہمارے لوگ. یہ جو آج ملیر ہاٹ پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے, پھر ان کے لوگ آئے, انہوں نے گولیاں چلائیں, اس کو گرفتار کروایا ہم نے, اور ایک عجیب ہنگامہ آرائی وہاں پر ہو گئی. بتائیں نا یہ کیا طریقہ کار ہے. تو 2 سیٹیں جو ہم نے ملیر میں, ڈسٹرکٹ ملیر میں جیتی ہوئی ہیں, شاہ لطیف کی اور گلشن حدید کی, اس کی ریکاؤنٹنگ خفیہ طریقے سے ہمیں بتائے بغیر جو ہم نے جیتی ہوئی ہیں وہ شروع کروا رہے ہیں آر او کے ذریعے سے. اس کو ہم نے آج تو بڑی مشکل سے روکا, اب کل کا وقت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. اگر یہ ہر سیٹ کے اوپر جو ہار جاتے ہیں اس پر ریکاؤنٹنگ کر کے, ڈبے بھر کے, آر او کو استعمال کر کے یہ کام کریں گے تو کیسے کام چلے گا. اس لیے اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے بات کرنے میں تو میں پھر ان سے, ان کی ہائر مطلب ان کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب, ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ایٹیٹیوڈ کو تو ختم کریں نا. یہ تو زبردستی کا مینڈیٹ. اگر وہ کہے ریکاؤنٹ تو ہمارا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے بھائی, جہاں کم ووٹوں سے ہم ہارے ہیں وہاں ریکاؤنٹ تو ہمارا حق ہے. تو آپ کو ریکاؤنٹ پر تو اعتراض نہیں, آپ کہہ رہے صحیح طریقہ کار سے کرنا تو حق نہیں ہے. صحیح, ہاں طریقہ کار سے کریں نا. ریکاؤنٹ آپ سارے میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب آپ کی سیلیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اور آپ فارم 12 دکھائیں گے نہیں اور آر اوز کے ذریعے سے نتیجہ بدلنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ہم تو اعتراض کریں گے نا. تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں نا. تو ایک طرف ایک طریقہ اختیار کیا, دوسری طرف جب اس پہ نہیں چل سکی, وہ الیکشن کمیشن نے بلا لیا, تو اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گنتی تو ٹانگ تو اونچی رکھنی ہے. تو ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے یوسی نکال لو, ادھر سے یوسی نکال لو, ادھر سے کم کروا دو, ادھر سے کم کروا دو. بھائی یہ کام نہیں کرو. اور میئر کے لیے ابھی آپ فی الحال پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر رہے, وہ 23 کے بعد ہی بات ہوگی. اب بھائی ایسا ہی ہے, جب یہ جب چیزیں ٹھیک کریں گے تو بات چیت تو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, بات کریں. لیکن جب چیزیں تو ٹھیک کریں, ایک طرف بات کریں اور دوسری طرف یہ ساری کاروائی ڈالیں, تو میں اپنے کارکنان کو کیا کہوں گا, میں عوام کو جن سے مینڈیٹ لیا ان کو کیا کہوں گا کہ یہ مینڈیٹ بھی چھین رہے ہیں, آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے, میں صرف سوال کر رہا ہوں, بظاہر آپ کا رائٹ ہے, لیکن میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ بھائی پیپلز پارٹی دھاندلی کر رہی ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے یار, پھر ہم نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنا میئر لائیں گے یار, بات ہی ختم. یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر پارٹیاں ہیں نا. میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ چیز سیٹل ہو جائے. جب یہ سیٹل ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے, انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار, زیادہ امکان آپ کی ترجیح پہلی پیپلز پارٹی ہوگی کیونکہ ان کی صوبائی حکومت بھی ہے, تو ذرا ورکنگ ریلیشن شپ, ایک کام فنڈز کی فراہمی آسانی رہے کام ہونے میں, پہلی ترجیح آپ کی اس لیے پیپلز پارٹی ہوگی. دیکھیں جو ان کا مجموعی کنڈکٹ چل رہا ہے نا, تو یہ تو راستے بند کر رہے ہیں. ان کو اگر راستے کھولنے ہیں تو اس کے لیے پورے کنڈکٹ کو تو بدلنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ میں اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا. ظاہر ہے ہماری جب ہماری بات کوئی شروع ہوگی تو بات شروع ہونے کے بعد پھر مشورہ ہوگا, ہماری شورا ہوگی, ہمارا مرکز ہے, تو ہم اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کریں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں تو بات چیت بھی صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہی. اب جب آپ کو الیکشن کمیشن سے ڈیٹ مل گئی ہے تو اب آپ احتجاج کا سلسلہ شہر میں ختم کر رہے ہیں یا جاری ہے, یا فی الحال ختم کر رہے ہیں؟ اس والے ان سیٹوں کے اوپر جو ہمارا احتجاج تھا وہ ہم نے ختم کر دیا, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم وہاں جائیں گے. لیکن یہ جو ریکاؤنٹنگ کے نام پر دھوکے بازی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو ختم کریں نا, اس کو اسٹینڈ اسٹل کر دیں. بولے چلو ٹھیک ہے ابھی ہم روک دیتے ہیں, جس کے جو نمبر ہے ہم رک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں. اگر یہ بات کریں گے تو بھی بات چیت کرنے کا کوئی موقع ملے گا. لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے چیزیں چھیننے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے آئیں مل کر بات کریں, تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, آخری بات آپ سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں چونکہ وہ جو ہمارا مسئلہ تھا وہ الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کر لیا ہے تو وہاں ٹھیک ہے. اب اگر پیپلز پارٹی مختلف حلقوں میں ریکاؤنٹنگز کی درخواست نہ دے تو پھر بات چیت کا رستہ کھل سکتا ہے, چونکہ ہمارا والا معاملہ الیکشن کمیشن چلا گیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں اب اس بات سے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اخلاقی اور قانونی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا, کہ دیکھیں قانونی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ریکاؤنٹنگ کرائیں. تو بھائی قانونی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے ریکاؤنٹنگ کرائیں, آپ آر او کو یوز نہ کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ کے نام پر جو جال سازی ہے وہ نہ کریں, رک جائیں, ایک دفعہ بات کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں, ورنہ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں, ہم تو میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ.